فتنہ الخوارج کا مکمل خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا۔ اتحاد و اتفاق سے دہشت گردی کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا ایجنڈا اسی صورت شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے کہ ہم سب مل کر چاروں صوبوں وفاق، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں امن و امان قائم کریں۔ دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے۔ چند روز قبل سرحد پار سے کیے گئے حملے کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ دشمن کے گھس بیٹھیے خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں موجود ہیں۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ بلوچستان میں پاکستان کے خلاف بنی جانے والی سازشوں میں کون کون سے ممالک سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی ہماری ترجیح ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یہ کہنا مناسب نہیں کہ احتجاج میں گولی نہیں چلی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڑھا پور کی امن و امان سے متعلق ایپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا 26 نومبر کی بات وزیراعظم نے خود کی۔ میں نے کہا تھا 58 زخمی اور 13 شہید ہیں، 45 تاحال لاپتہ ہیں، لیکن وزیراعظم کی اس طرح کی بات چیت کرنا مناسب نہیں۔ وزیراعظم کو اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تحفظات ہیں تو بات کرنی چاہیے۔ پاکستان ہماری پہلی ترجیح، طے کیا ہے دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ اجلاس میں افغانستان کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ میں نے جرگے کی تجویز دی کہ کرم میں 2 گروپس کا مسئلہ تھا جسے حل کر لیا گیا۔ اب وہاں حالات معمول پر ہیں، تمام راستے کھل چکے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ٹیلی فونک گفتگو۔ صوبوں میں دینی مدارس رجسٹریشن کی قانون سازی کے لیے وزیراعظم سے کردار ادا کرنے کی درخواست۔ وزیراعظم کی مولانا فضل الرحمان کو قانون سازی کے لیے حمایت کی یقین دہانی، کہا صوبوں میں قانون سازی کے لیے وزرائے اعلیٰ سے رابطہ کروں گا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 17 جنوری کو طلب۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں پر غور ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا اجلاس 23 جنوری، پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا اجلاس 1 فروری، لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا اجلاس 6 فروری کو ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4، سندھ ہائی کورٹ میں 12، لاہور ہائی کورٹ میں 10، پشاور ہائی کورٹ میں 9 اور بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل کے لیے نامزدگیوں پر غور ہوگا۔ مذاکرات کے بارے ہمارا بڑا کلیئر بیانیہ آ چکا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے 2 پوائنٹس رکھے ہیں، بانی پی ٹی آئی شاہ محمود اور تمام اسیران کو رہا کیا جائے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے کمیشن کی تشکیل کا کہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی تک ہماری رسائی ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی پر کوئی کیس بنتا ہی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا گیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان اس وقت نازک موڑ پر کھڑا ہے، قانون کے دائرے کے اندر رہ کر بات کر رہے ہیں، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ پی ٹی آئی والے ایک ہاتھ سے معافی نامہ لکھتے ہیں تو دوسری طرف دھمکیاں دیتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں معافی ان کو ملتی ہے جو معافی مانگیں۔ یہ لوگ پھر سے 9 مئی دہرانے کے لیے تیار ہیں۔ 9 مئی کرنے والوں کو اب بھی ان کی سرپرستی حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ان فسادیوں کے لیے تقریب رکھی گئی۔ پی ٹی آئی نے معصوم بچوں کا انتشاری سیاست کا ایندھن بنایا۔ جیل اصلاحاتی کمیٹی پر تنقید کرتے ہوئے عظمہ بخاری نے کہا کہ اس کمیٹی کا واحد مقصد بانی پی ٹی آئی کے سیل میں گھسنا ہے۔ انہیں پختونخوا کی جیل کیوں نظر نہیں آتی؟ پی ٹی آئی والے یو ٹرن کے ماہر، مذاکرات ہونا خوش آئند بات ہے۔ مذاکرات بارے مجھے بہت خدشات ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو این آر او نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی والوں کے کیسز کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ پارلیمنٹ ہی بہترین فورم ہے، سڑکوں پر مسئلے حل نہیں ہوتے۔ کراچی کا انفراسٹرکچر برباد ہو چکا اور حکومتی وزراء ڈھٹائی سے بیٹھے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں انٹر بورڈ میں نتائج آپ کے سامنے ہیں، کراچی کے بچوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ ایم کیو ایم اراکین کو کراچی کے مسئلے پر بات نہیں کرنے دی گئی۔ جماعت اسلامی اور سنی اتحاد نے حکومت کی بی ٹیم ہونے کا ثبوت دیا۔ پورے شہر میں تعلیم اور صحت برباد ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں شہر کے معمار ہمارے بچے سمندر میں جا کر ڈوب جائیں؟ آج جو وزراء کا رویہ سندھ اسمبلی میں تھا وہ افسوسناک ہے۔ اسمبلی ایجنڈے میں اپوزیشن کے سوالوں کو حکومت نے روند ڈالا۔ سپریم کورٹ نے 28 اکتوبر 2024 سے 3 جنوری 2025 تک 7482 مقدمات نمٹائے۔ 3 ماہ میں کیسز نمٹانے کی تفصیل جاری۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں عدالت نے مقدمات کے فوری فیصلے کا عمل تیز کیا۔ مقدمات کی منصوبہ بندی، وسائل کی دستیابی اور انتظامی بہتری سے عدالتی کارکردگی میں اضافہ ہوا۔
عدالتی اصلاحات کے تحت ای حلف نامہ اور فوری تصدیق شدہ کاپیوں کی فراہمی شروع کی گئی۔ 9 مئی مقدمات انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد میں عدم حاضری پر ممبران اسمبلی علی افضل شاہی اور جنید افضل شاہی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ دونوں بھائیوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ عدالت نے بذریعہ اشتہاری دونوں بھائیوں کو تھانہ سول لائن مقدمے میں 2 جنوری کو طلب کر رکھا تھا۔ متعلقہ پولیس کو مزید کارروائی کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ملزمان کی محکمہ ریونیو اور متعلقہ ایس ایچ او سے پراپرٹی کی تفصیلات بھی 7 جنوری کو طلب کر لی۔ حج معاونین اور خدام کی سلیکشن کے عمل میں عدم شفافیت کیس این ٹی ایس کے ذریعے سلیکشن سے متعلق وزارت مذہبی امور سے 20 جنوری تک جواب طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت مذہبی امور کو پروسیس سے روکنے کے حکم امتناع کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا بغیر بولی وزارت مذہبی امور کی جانب سے پروسیس کیا جانا آفس آرڈر کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل میں 8ویں بار غیر مستقل رکنیت کی حیثیت سے 2 سالہ مدت کے لیے نشست سنبھال لی۔ سلامتی کونسل میں سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں غیر مستقل ارکان جاپان، ڈنمارک، یونان، پاناما، صومالیہ کے جھنڈے بھی نصب کیے گئے۔ پاکستان جولائی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا پاکستان UN چارٹر کے مقاصد اور اصولوں پر کاربند رہے گا۔ تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان مقبوضہ اور مظلوم اقوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ پاکستانی قوم متحد دہشت گردی پر قابو پا لیں گے۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث انٹرنیشنل این جی اوز کے خلاف ایکشن کا فیصلہ۔ 2 انٹرنیشنل این جی اوز ٹوبیکو فری کڈز وائٹل اسٹریٹجی کے خلاف ایکشن کے احکامات جاری، دونوں کو بند کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے آزاد کشمیر، جی بی صوبوں اور اسٹیٹ بینک کو این جی اوز بارے مراسلہ بھجوا دیا۔ اسٹیٹ بینک کو ٹوبیکو فری کڈز اور وائٹل اسٹریٹجی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی ہدایت۔ ٹوبیکو فری کڈز وائٹل اسٹریٹجی غیر قانونی طور پر کام کر رہی تھی۔ حکومت ویلتھ فنڈ قانون میں ترمیم کی IMF کی شرط پوری کرنے میں ناکام۔ شرط کے مطابق دسمبر کے آخر تک پاکستان نے ویلتھ فنڈ ایکٹ میں ترمیم کرنا تھی۔ ترمیم کا مقصد شفافیت اور SOPs کی خلاف فروخت کے مسابقتی عمل یقینی بنانا تھا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF کے ساتھ طے شدہ ڈیڈ لائن تک ایکٹ میں ترمیم نہیں کی جا سکی۔ ویلتھ فنڈ ایکٹ میں ترمیم کے مسودے پر وسیع پیمانے پر کام ہو چکا۔ IMF اور وزارت خزانہ کے درمیان اختلافات کے باعث تاحال ترامیم نہیں ہو سکی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم و تربیت کا اجلاس چیئرمین HAC ڈاکٹر مختار احمد اور کمیٹی کی رکن سینیٹر فوزیہ ارشد کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ سینیٹر فوزیہ ارشد نے کہا مجھے ذاتی طور پر پوائنٹ آؤٹ نہ کریں۔ وائس چانسلر اردو وفاقی یونیورسٹی نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں یونیورسٹی کے مسائل ہیں۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کی بدقسمتی رہی کہ کبھی مستقل وائس چانسلر نہیں رہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ یہ صرف ایک یونیورسٹی نہیں بلکہ ملک کی متعدد یونیورسٹیز کا مسئلہ ہے کہ تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ چیئرمین HAC نے کہا 2017 اور 18 کا بجٹ 65 بلین تھا۔ اردو یونیورسٹی مسائل کی آماج کا ہے۔ یونیورسٹی میں کچھ گروپس بہت طاقتور ہیں۔ سینٹ کمیٹی نے قومی کانفرنس برائے تعلیم بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ قومی کانفرنس میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور وفاقی اور صوبائی وزرائے تعلیم کو طلب کیا گیا۔ ہفتہ وار مہنگائی کی سالانہ مجموعی شرح 3.97% ریکارڈ۔ رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق مسلسل 5ویں ہفتے چینی کی قیمت میں اضافہ۔ چینی ₹1.31، چکن ₹42.07 فی کلو مہنگی ہوئی۔ پیاز ₹6.37، دال مونگ ₹4.17 فی کلو مہنگی۔ 2.5 کلو گھی کا ٹن ₹7.73 مہنگا ہوا۔ دال مسور، بیف، باسمتی چاول بھی مہنگے ہو گئے۔ ایک ہفتے میں 10 اشیاء سستی ہوئی، 23 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ لیبیا کشتی حادثے میں بدنام زمانہ انسانی اسمگلر سمیت 7 ملزمان گرفتار۔ انتہائی مطلوب ملزم کی شناخت خرم شہزاد اور خرم سنیارے اور سار احمد ججا کے نام سے ہوئی۔ دیگر ملزمان میں راجہ قدوس، عبد النقاش، محمد عرفان، داؤد اور عثمان شبیر شامل ہیں۔ ملزمان کو گجرانوالہ اور گجرات کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سادہ لو شہریوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھجوانے میں ملوث پائے گئے۔ ملزم خرم شہزاد اور خرم سنیارے لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ہے۔ ملزم لیبیا میں مقیم بین الاقوامی ایجنٹوں کا اہم کارندہ ہے۔ ملزم نے کم سن بچے کو کشتی کے ذریعے یورپ بھجوانے کے لیے 10 لاکھ روپے بٹورے ہیں۔ ملزم نثار احمد ججا نے شہری کو غیر قانونی طور پر یورپ پر راستہ لیبیا بھجوانے کے لیے لاکھوں روپے وصول کیے۔
کالام، خضر، شاغلہ، سکردو میں برفباری کے بعد موسم مزید سرد، ہر طرف پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، وادیوں کا قدرتی حسن دوبالا ہو گیا، حسین اور دلکش نظاروں کو دیکھنے کے لیے سیاح بڑی تعداد میں پہنچ گئے، تاہم سڑکوں کی صفائی کے انتظامات نہ ہونے کے باعث سیاحوں کو مشکلات کا سامنا، کالام بازار میں سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں۔